أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حفظ العلم، علم کو یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، دماغ میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ اس کی فضیلت اور اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں۔ علم بہت ہی اونچی چیز ہے، بہت ہی برکتی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ حظ وافر مقدار میں آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس ترجمہ الباب میں بتا رہے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میری رائے الگ ہے۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس ترجمہ الباب میں علم کو کس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے، اس طریقے کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، گھومنا پھرنا اور اسی طریقے سے تفریح وغیرہ کرنا، صرف کھانے پینے کے لیے تیاری کرنا، روزی حاصل کرنا، یہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا تھا، صرف علم حاصل کرنے کے پیچھے میں پڑ گیا تھا، اور ہر آن اور ہر لمحے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہیے تو اس صورت میں ان کو ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور علم کو یاد کرنے میں، علم کو حفظ کرنے میں، علم کی حفاظت کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے سلسلے میں بتایا۔ تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں اور لوگ مجھ پر اشکال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 4 سال رہے ہیں، یعنی آخری جب 4 سال تھے اس وقت قبیلہ دوست سے انہوں نے کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور خدمت مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جم کر رہ گئے۔ تو 4 سال میں انہوں نے کتنی حدیثیں سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے کئی سالوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن ان کی حدیثیں اتنی زیادہ نہیں۔ یہ تیرے پاس والا کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے کیا؟ تو لکھ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ ہیں جو کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، لیکن ان کی روایتیں کم ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور 4 سال میں اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ ہر وقت حدیث، ہر وقت حدیث، ہر وقت حدیث۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثرت سے روایتوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں میرے سامنے ہے، اگر یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث کو بیان نہیں کرتا،
بلکہ جتنا میں نے حاصل کیا ہے اپنے پاس ہی رکھتا، کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ اور وہ آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بینات اور ہدی، ہدایت کی چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں، اس کو جو چھپاتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو اس سزا سے بچنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں میں نے سنی ہیں وہ میں لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ بہرحال اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث کسی کو نہیں سناتا اور اپنے پاس ہی رکھتا۔ پھر اس کے بعد دوسری وجہ بتائی کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں انصار رہتے تھے۔ مہاجرین کی جو حاجت تھی وہ بیچارے کیا ہے، مکہ مکرمہ والے تو تاجر قسم کے لوگ تھے، اس وجہ سے مدینہ منورہ میں وہ بازاروں میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دستور تجارت کا یہ تھا کہ یہ چیز میں نے خریدی کتنے میں، 25 روپے، کہا ٹھیک ہے۔ جو ہونے کے بعد وہ ہاتھ لمبا کرتا اور یہ ہاتھ لمبا کرتا اور ہاتھ پہ ہاتھ پر مارتا، اس کو صفق کہتے ہیں۔ تو یہ علامت ہوتی تھی بے کے ہو جانے کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی جو تھے وہ کیا ہے، انصار کے حضرات، مہاجر قسم کے حضرات، وہ مہاجر تو تجارت میں لگ جاتے تھے، صبح اٹھ کر تجارت میں چلے گئے اور پھر شام تک تجارت کرتے گئے، روزی کماتے رہے۔ انصار حضرات جو تھے وہ صاحب زراعت تھے، کھیتی والے تھے، انگور کے درخت تھے، ان کے باغ تھے، اس وجہ سے وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور وہ اس میں مصروف رہتے تھے۔ میرا نہ باغ تھا، نہ میری کوئی دکان تھی، نہ مجھے کوئی تجارت کرنی تھی، میرے پاس تو صرف ایک پیٹ تھا۔ مجھے صرف فکر تھی تو اپنے پیٹ کی تھی کہ بس وہ پیٹ کسی طریقے سے بھر جائے، روٹی مل جائے، کھانا مل جائے، اور وہ مجھے مل گیا تو کھا لیا، نہیں مل گیا تو صبر کر لیا۔ تو اس طریقے سے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت پڑا رہتا تھا، صبح شام رات ہر وقت۔ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فرمائی تو میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس ترجمہ الباب سے بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام تعلقات سے بری ہو کر صرف ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور وہ علم کو حاصل کرنا، حدیث کو حاصل کرنا۔ تو اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی حدیث کا علم حاصل ہو جائے تو تمہیں بھی ان تمام تعلقات کو چھوڑ کر مکمل طور پر حدیث کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ مطالعہ اور تکرار کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کرو گے تو پھر حدیث کا علم حاصل ہوگا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخواننا من المہاجرین کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، اسواق جمع سوق کے من بازار کے، اور صفق کے معنی آتے ہیں تالی کے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ اس زمانے میں جب ایک آدمی بیچتا تھا دوسرا آدمی خریدتا تھا، اور جب دونوں کا اتفاق ہو جاتا تھا تو یہ ہاتھ لمبا کر دیتا تھا، اس ہاتھ کے اوپر وہ ہاتھ لگا دیا کرتا تھا، یہ علامت تھی کہ یہ بیع پوری ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے مہاجرین دوست جو تھے مدینہ منورہ میں جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ تو بازاروں میں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں جا کر خرید و فروخت تجارت وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے اور مشغول ہوتے تھے۔ وَأَنَّ إِخْوَانُنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور رہ گئے میرے انصاری بھائی، كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، ان کو اپنے مال دولت میں یعنی اپنی کھیتی باڑی میں کام کرنے میں مصروفیت ہوتی، مشغولیت ہوتی تھی، اور وہ اس وجہ سے وہ کھیتی باڑی میں رہتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار تو کھیتی باڑی میں مصروف ہونے کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے پابندی کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ مہاجرین حضرات جو تھے وہ تجارت میں اور بازاروں میں تجارت کی وجہ سے مشغول ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ رہ گیا میں، تو مجھے نہ تجارت کرنی تھی، نہ زراعت کرنی تھی، نہ بیوی تھے، نہ بچے تھے جن کی کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے پر ہوتی، صرف میرا ایک پیٹ ہی تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرا پیٹ بھر جائے، کہیں کھانا مل جائے تو کھا لیا۔ اس طریقے سے مجھے بس صرف اتنی ایک فکر ہوتی تھی، اور اس فکر کی وجہ سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت میں رہتا تھا، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فرمائے
تو میں اس بات کو اس حدیث کو یاد کر لیا کرتا تھا. تو حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. پھر انہوں نے تلاوت کی آیت ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی الی قولہ الرحیم. پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے بتائی ان اخواننا من المہاجرین کانا یشغلہم الصفوق بالاسواق. اسواق سوق بازار میں خرید و فروخت کی مشغولی کی وجہ سے اس میں وہ مصروف رہتے تھے، اور ہمارے بھائی انصار میں سے ان کو مشغول ہوتا تھا عمل اپنے اموال میں، کھیتی باڑی وغیرہ میں. وان ابا ہریرہ کانا یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ابو ہریرہ، مجھے نہ تو کھیتی کرنے کی ضرورت تھی، نہ مجھے کھیتی کرنے کا شوق تھا، نہ مجھے تجارت کرنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 گھنٹے پڑے رہتا تھا. وہاں پر جو اصحاب صفہ کی جو جگہ ہے ابھی موجود ہے، وہاں پر یہ حضرات پڑے رہتے تھے، اور ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ہر باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے. اور میرا تو صرف بے شب بطن ہی، شبون بھرنا، بطن مانے پیٹ، بس میرا تو ایک پیٹ بھر جائے یہ میری ایک خواہش ہوتی تھی. اور وہ پیٹ کا بھر جانا اگر کھانے سے متعلق ہے تو پھر اس صورت میں وہ کھانا مل جایا کرتا تھا تو کھا لیا، نہیں مل گیا تو ہم نے فاقہ کر لیا، اور اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہتے تھے، دوسری کوئی فکر ہی نہیں تھی. بے شب بطن سے مراد علم سے پیٹ بھر جانا. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میرا تو ایک ہی مقصد تھا کہ میرا سینہ، میرا دل، میرا پیٹ وہ علم سے بھر جائے. اس وجہ سے ہر وقت علموں کو حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا. وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ. اس وجہ سے میں ہر آن اور ہر لمحے یعنی حاضر ہوتا تھا جس وقت حاضر نہیں ہوتے تھے، اور کیا ہے اور میں حفظ کرتا تھا جس وقت وہ حفظ نہیں کرتے تھے. یعنی میں دو کام کرتا تھا، ایک تو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، نہ مجھے کھیت میں جانا ہوتا تھا، نہ مجھے بازار میں جانا ہوتا تھا. اس وجہ سے ہر وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اور کیا ہے ہر وقت حدیث پاک کی یاد کرنے میں، اس کو حفظ کرنے میں مصروف اور مشغول ہوتا تھا. اس وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا اور حدیث پاک کا علم مجھے عطا فرمایا. تو ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حفظ العلم کس طریقے سے ہونا چاہیے. علم اگر حاصل کرنا چاہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام تعلقات سے منقطع ہو کر پوری طریقے سے حدیث کی طرف، پوری طریقے سے علم کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اخباریں دیکھنا بند کر دو، موبائل دیکھنا بند کر دو، اور اسی طریقے سے بازاروں میں گھومنا بند کر دو، اور ہر وقت کتاب لے کر بیٹھ جاؤ اور یاد کرو. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حدیث کے حافظ بن جاؤ گے. جی. حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. قال ابسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال زم فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فغرف بيده فيه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری حدیث بتائی، اور اس دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حدیث کو حاصل کرنے میں کیا کیا کن کن چیزوں سے مدد لی اس کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف مطالعہ کر لینا، صرف پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کا احترام کرنا، اساتذہ سے محبت کرنا، اور اساتذہ کی محبتوں کو حاصل کرنا، یہ بھی علم کے برکت کے لیے اور علم کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے جہاں کتابوں کو یاد کرنے میں تم وقت لگا رہے ہو، وہاں ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اساتذہ کی اور کتابوں کی محنت کرنے میں اور ادب کرنے میں بھی، خدمت کرنے میں بھی کیا ہے خدمت کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے، اور اساتذہ کی دعائیں وغیرہ بھی لینا چاہیے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یاد تو کرتا ہوں، یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے دماغ سے بھول جاتا ہوں، اور کیا ہے، نسیان طاری ہو جاتا ہے، نسیان غالب آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ مجھے کہا کہ تمہاری یہ چادر ہے، اس چادر کو پھیلا دو۔ چنانچہ میں نے اس چادر کو پھیلا دی۔ چادر کو پھیلانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس چادر میں اس طریقے سے ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اس طریقے سے چادر کو پھر لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا دی۔ بس اس دن سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حافظے کو اتنا قوی بنا دیا کہ اب میں کچھ بھی نہیں بھولتا، مجھے ہر چیز یاد رہتی ہے۔ پہلے میں حدیث یاد کر کے بھول جایا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصرف کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توجہ کے بعد، اب میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولتا، مجھے سراسر سب چیزیں اچھی طریقے سے یاد رہتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حفظ علم کے لیے جہاں آدمی محنت کرتا ہے، اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حافظے کی قوی ہونے کی دعا کرنا، یا حافظے کے قوی ہونے کے چیزوں کو حاصل کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع من کا حدیثا کثیرا انسا ہو، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں، لیکن وہ حدیثیں میں بھول جاتا ہوں۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابسط رداءک، اپنی جو چادر ہے اس چادر کو پھیلا دو۔ فبسط، تو میں نے چادر کو پھیلا دی۔ فغرف بیدیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے چلو میں کچھ کیا، کچھ پڑا اور چادر میں ڈال دیا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن کوئی چیز، کوئی تصرف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا۔ ثم قال ضم فضممته، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، تو میں نے اس چادر کو پھر لپٹ کر اپنے سینے سے لگایا۔ فما نسیت شیئا بعد، پھر اس کے بعد مجھے کچھ بھی بھولنا نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں میں بھولا۔ یہ تو ہو گئی حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک حدیث ذکر کی ہے، ان کا تم پڑھو گے تو وہاں پر آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ حدیث بھول گیا۔ بہرحال اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھولنا ہوا ہے، تو سننا اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس واقعے سے پہلے کا وہ واقعہ ہوگا، یا دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی تو ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھول گیا، تو یہ تو شاذ ہے، اور شاذ کا اعتبار نہیں، کلیہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایک آدھ حدیث بھول گیا ہو تو اس کی وجہ سے یہاں پر اس کا اشکال نہیں ہوگا۔ فما نسیت شیئا، جی، ان ابراہیم ابن المنذر، ابراہیم ابن منذر اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابن ابی فضیک، اس سے پہلے جو حدیث تھی تو اس میں حدثنا ابن ابی فضیک، اس میں ابھی کہتا ہے ابن ابی فضیک بہذا وقال فغرف بیدیہ فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چلو بنایا، اور چلو بنا کر کچھ پڑھا اور پڑھ کر چادر میں ڈال دیا، بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصرف تھا۔ جی، حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فاما احدهما فبسسته، واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت میں لگا رہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے کی میں محنت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت اور کوشش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حدیث کا بہت کیا ہے علم عطا فرمایا، اور اس علم کے متعلق فرماتے ہیں کہ 2 برتن بھر کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔
ترجمۃ الباب سے مطابقت تو یہی ہے کہ تمہیں بھی محنت کرنی چاہیے، جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت علم عطا فرمایا، اور اس کو ویا نے برتنوں سے تعبیر کرتے فرماتے ہیں کہ 2 برتن بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، ان میں سے ایک برتن میں جو علم ہے وہ میں نے پھیلایا، وہ میں نے نشر و اشاعت کی، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھلایا، اور وہ احکامات کا علم ہے کہ وضو میں یہ کرنا چاہیے، نماز میں یہ کرنا چاہیے وغیرہ، جتنے احکامات ہیں اس احکامات میں جو حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنی تھی ان کو انہوں نے ذکر کیا۔ باقی دوسرا جو علم ہے، دوسرا برتن جو ہے، دوسرا جو علم ہے وہ علم السر، علم الباطن سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ علم باطن جس میں آئندہ کچھ ہونے والا ہو یا پیشگی کی بات ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کے متعلق کوئی چیز فرمایا ہو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس برتن میں ایک برتن تو وہ ہے جو ظاہری علم ہے، شریعت کا علم ہے، اس کی جو حدیثیں ہیں وہ تو میں نے نشر و اشاعت کی، خوب پھیلائی، لیکن دوسرا علم جو ہے وہ دوسرا علم جو تھا وہ علم میں نے اس کو بتایا بھی نہیں اور اس کو میں نے کسی کو سکھلایا بھی نہیں۔ اگر میں اس دوسرے برتن کو نشر و اشاعت کرتا اور میں بتاتا تو میرا حلقوم، میرا گلا کاٹ دیا جاتا، مجھے دنیا سے ختم کر دیا جاتا، مٹا دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ حدیثیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی، اور اس میں کیا ہے، آئندہ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، اس قسم کی جو پیشن گوئی والی حدیثیں جو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دے کر، نام کے ساتھ بتایا تھا کہ فلانا ایسا ہوگا، فلانا ایسا ہوگا، فلانا ایسا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری حدیثوں کو نشر و اشاعت نہیں کیا۔ اگر وہ نشر و اشاعت کرتے تو پھر ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا برتن جو علم کا تھا وہ میں نے کھولا ہی نہیں، اس کو میں نے بتایا ہی نہیں۔ یہ علم سے کون سا علم مراد ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ علم باطن ہے، علم اسرار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ 60 ہجری سے پہلے ہی مجھے دنیا سے اٹھا دینا۔ اور وجہ اس کے بتاتے ہیں کہ 60 ہجری کے بعد کیا ہے، بچوں کی حکومت ہو جائے گی، لڑکوں کی حکومت ہو جائے گی، یعنی یزید کی حکومت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں ہو گیا، 1 سال پہلے ہی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو امیر بنا دیا، اور پھر امام حسن حسین وغیرہ کے سارے واقعات ہوئے اور یہ سارے فتنے ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عن ابی ہریرہ کہا میں نے حفظ کیے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیائن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن علم میں نے حاصل کیا۔ فاما احدہما فبثثته، ان میں سے ایک برتن کا جو علم ہے وہ تو میں نے خوب پھیلایا، خوب لوگوں کو بتایا، خوب لوگوں کو سکھلایا۔ واما الاخر، اور دوسرا جو برتن تھا، فلو بثثته قطع هذا المرحوم، اگر میں اس علم کو بتاتا تو یہ میرا گلا کاٹ دیا جاتا۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بولوم کا معنی مجرد طعام، کھانے کی نلی ہے، وہ ہے، اس وجہ سے گویا کہ میرا گلا کاٹ دیا جاتا۔ جی۔ باب الانصات للعلماء۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك
عن ابي زرعة عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں شور و شغب ہو رہا ہو اور کوئی اعلان کرنا ہو، شور و شغب ہو رہا ہو اور وہاں تقریر کرنا ہو، تو اس سے پہلے لوگوں کو تم کہو کہ بھائی چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. تو اس طریقے سے چپ کرنا یا خاموش ہونے کے لیے اعلان کرنا یہ جائز اور درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے بیان کرنا چاہ رہے تھے، کوئی تقریر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں میں کیا شور و شغب بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کرو، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو شور و شغب کرنے سے خاموش کیا. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا، یضرب رقاب و بازن، کہ ایک دوسرے کی گردن کو مارنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایسا مت کرنے لگنا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چونکہ بہت عام بات تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاموش کر کے تب متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو تقریر کرنے سے پہلے لوگوں کو خاموش کیا جائے تو یہ خاموش کرنا جائز اور درست ہے. جی. باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عز وجل عليه إذا لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم وانطلق معه بفتاه يشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند صخرة وضعا رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهينا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخزير وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخزر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخزر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخزر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخزر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض
قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यहाँ पर एक और अदब जिक्र किया है। वो अदब को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की और उस अदब के मुताबिक अमल करने की जरूरत है। आदमी इल्म हासिल करे, अल्लाह जल्ल जलालहू उसे बहुत बड़ा आलिम बना दे, इल्म फिक़ह का भी बहुत बड़ा अदब, बहुत बड़ा इल्म हो, और इसी तरीके से इल्म हदीस का भी बहुत बड़ा वही आलिम हो, इल्म तफसीर का भी बहुत बड़ा आलिम हो, अल्लाह जल्ल जलालहू वालों ने उसको अल्लामा बना दिया हो। आदमी कितना ही बड़ा आलिम बन जाए, लेकिन उसको इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद, इतना बड़ा अल्लामा बन जाने के बावजूद अपने आप को हकीर समझना चाहिए, अपने आप को खाली समझना चाहिए, अपने आप को छोटा समझना चाहिए, तवाज़ु इख्तियार करनी चाहिए, और अपने आप को आलिम और बड़े लोगों में शुमार नहीं करना चाहिए। ये असल अदब है। हत्ता कि अगर कोई पूछे कि भाई आपसे भी बड़ा कोई आलिम है, तो उस वक्त ये न कह दे कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा आलिम, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब कर दे। वल्लाहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं भाई इस वक्त कोई बड़ा आलिम है या नहीं है, या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वो सुपुर्द कर दे। अगर उसने अल्लाह तबारक व तआला की सुपुर्द कर दिया तो गोया कि उसने इल्म का हक अदा किया और उसने अच्छा किया। उसकी जगह पर अगर वो कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तो इसमें एक किस्म का इद्दिआ और एक किस्म का क्या है, अपने आप को आलिम समझना या आलिम बताना या आलिम जाहिर करना, प्रोपेगंडा भी उसमें मालूम होता है, और ये अच्छी चीज नहीं है। ये बात इससे पहले मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की थी। और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जो है, वो तुम्हारे सामने कई मरतबा भी इस बुखारी में भी आ गया। याद होगा ना पूरा किस्सा, तो उसको तो बयान फिर से नए सिरे से बयान करने की जरूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह हर जुमा को सूरह कहफ तो पढ़ते ही रहते हैं, इस वजह से ये आयत तो सूरह कहफ की है। गुज़िश्ता जुमा किसने पढ़ा था सूरह कहफ? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अरे अल्लाह के बंदो, तुम लोग जानते हो फिर भी क्यों सुस्ती करते हो, मुझे ये बताना। अब तुम आलिम हो गए, मुक्तदा हो गए और इमाम हो गए, अब पता नहीं क्या क्या अल्लाह ताला ने फजीलतें दे दी, लेकिन अमाल के दर्जे में देखने जाओ तो 18 में से सिर्फ 8 आदमियों ने हाथ उठाया। एक बेचारा पीछे वाला हाथ उठा, इतना उठाकर छोड़ देता था, इतना उठाकर छोड़ देता था। मैं समझा, मैं ये समझा कि उसने आधी सूरह कहफ पढ़ी होगी। अरे इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा से सब पढ़ेंगे कि नहीं? वो कल भी किसी चीज के मुतालिक पूछा था, इंशाअल्लाह याद आया? ईशा के बाद 4 रकात तहज्जुद की पढ़ने की कितने लोगों ने कल रात पढ़ी थी? 1 2 3 4। उससे भी सूरह सूरह कहफ से भी आधे हो गए। सूरह कहफ में तो 8 थे, ये तो 4 ही हो गए। चलो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 लोगों को तौफीक दी, ये तौफीक अल्लाह ताला बाकी रखे और दूसरों को भी तौफीक दे। देखो मेरा मेरा
میری توجہ، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، لیکن پھر بھی میری توجہ یہ رہتے ہے کہ میں مجھ سے تو نہیں ہوا، لیکن کم سے کم میرے بچے جو ہیں وہ علم پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہ محنت کرتا ہوں۔ یہ تمہارا آخری سال ہے، آخری وقت ہے، بلکہ آخری مہینے چل رہے ہیں، سال بھی نہیں اب تو۔ اس کے بعد تو تم بن جائیں گے، امام بن جائیں گے، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو وقتاً فوقتاً جو بتایا جائے اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دو، اور پابندی کے ساتھ شروع کر دو۔ ابھی نہیں، لیکن بعد میں تم کو پتا چلے گا کہ ہم نے یہ حدیث شروع کی، وہ اچھا کیا۔ مجھے اب تک یاد آتا ہے جمعہ کے بعد جو 80 مرتبہ درود شریف جو پڑھ رہے ہو، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے ہماری بات چیت ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ جب سے میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی اسی وقت سے میرا یہ معمول ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال، ان کے علاوہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، دجال کے خروج کا زمانہ چل رہا ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے دجاجلہ، جھوٹ بولنے والے، دجل و فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ابھی اس کا زمانہ ہے یہ۔ اس کے بعد اب بڑا دجال آ جائے گا، اور اس وقت یہ جو سورہ کہف پڑھ رہے ہوں گے وہ محفوظ رہے گا، ورنہ تو دجال کا فتنہ تو اتنا اہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے امت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کہیں دجال کے فتنے میں ہم پھنس گئے تو نعوذ باللہ تعالی من ذالک، پھر ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے جمعہ کو سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر بہرحال، یہ جو واقعہ تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ کئی مرتبہ گزر چکا، لیکن چلو پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لو، ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیقل العلم الی اللہ تعالی۔ اگر کسی آدمی نے تم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مقبل کر لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا۔ اب یہاں پر ہمارا عمل کیا ہے، بہت سارے بیٹھے ہوئے ہو اور ابھی آ کر کہ مول صاحب ذرا ایک مسئلہ بتا دینا، سمجھ میں آئے؟ تو اس میں بھی یہی ہے کہ دوسرے کی طرف محول کرو، جو ہم سے بڑا عالم ہے وہ جواب دے گا، لیکن پھر تو ہماری توہین ہو جاتی۔ اس وجہ سے پھٹ سے ہم اس کا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھے تو بھی، اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس وقت سب سے بڑا عالم کون، تو تم کہو گے کہ میرا خیال ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے قصہ سنایا تھا ہمیں سبق میں کہ وہ ایک گیدڑ جانتے ہو کہ نہیں، گیدڑی کے بچے نے اپنی اماں سے پوچھا، اماں اماں پری کس کو کہتے؟ تو اس نے کہا چپ، لوگوں کا خیال میرے ہی متعلق ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ جب اس طریقے سے موقع آتا ہے، اپنے اظہار کا موقع آتا ہے، اپنے پروپیگنڈا کا موقع آتا ہے، تو اس وقت میں ہم خود ہی اپنے آپ کو علامہ ظاہر پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو تھا، اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد صرف مولانا قاسم کہا جاتا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور آج حضرت شیخ، فضیلت الشیخ، سمجھ میں آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا دم چھلے، کتنے کیا ہے ٹائٹل لگائے جاتے ہیں، وہ تم ہی جانتے ہو۔ ابھی تو نیا ٹائٹل شروع ہوا شیخ، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال یہ چیزیں تکبر والی ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی تمہیں پوچھے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون، تو اس وقت تمہیں واللہ عالم کہنا چاہیے، بھائی اللہ جانتا ہے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیقل، متوجہ کر دے، سپرد کر دے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، اللہ تبارک رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
براہ راست اگر کسی آدمی کے ساتھ بات کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بات کی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں بول رہا ہوں، اس کو غور سے سنو، میرے لیے نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنفس نفیس بات کی ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے بہت بڑے نبی تھے، رسول تھے، اور نبی اور رسول سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا، جیسا کہ پوچھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں عالم سب سے بڑا۔ لیکن چونکہ یہ بڑے حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑے ہونے کی وجہ سے آداب کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور یہاں ادب یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نام نہیں بتاتے، میں بڑا عالم ہوں نہ کہتے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ واللہ عالم یا اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ بھائی اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اللہ کی طرف ان کو محول کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف اس کو پھرانا چاہیے تھا، اللہ کی طرف اس کو سپرد کرنا چاہیے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سپرد نہیں کیا اور خود ان اللہ کہہ دیا۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعدیب کے لیے اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام کے پاس خدمت کے لیے بھیجا۔ بس یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور پورا واقعہ جو ہے وہ کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، پھر بھی دیکھو۔ ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم، بس وہ سپرد کرے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے جلیل القدر عالم ہونے کے باوجود، کلیم اللہ ہونے کے باوجود، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا چاہیے، یہ ادب ہے، تو پھر میرے تمہارے جیسے کیا ہے کٹ پنجیے کو، کہ جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے پھر بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہم کیسے اپنے آپ کو کہیں کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد قلت لابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جو خضر اور موسیٰ کا جو واقعہ ہے، اس میں موسیٰ بنی اسرائیل یعنی بنو اسرائیل میں جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہی موسیٰ ہے کہ کوئی دوسرا موسیٰ ہے؟ میں نے اس سے پہلے تمہارے سامنے یہ حدیث آئی تھی، اس وقت بتایا تھا کہ دیکھو اس سلسلے میں دو اختلاف ہے۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ سورہ کہف میں جو واقعہ آتا ہے، اس میں جو حضرت موسیٰ ہے وہ موسیٰ بنو اسرائیل ہے کہ کوئی دوسرا موسیٰ ہے؟ یہ حدیث وہ ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے سوال کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، اور اس میں بتایا کہ موسیٰ سے مراد موسیٰ بنو اسرائیل ہے، یعنی بنو اسرائیل کے جو رسول حضرت موسیٰ تھے وہ بے نفس وہ خود مراد ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے امت میں اپنے لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کر کے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بے ادبی پسند نہیں آئی اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس خدمت کے لیے بھیجا۔ دوسرا اختلاف جو تھا وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی پیش آیا، اور وہ کہا کہ خضر وہ کون سے خضر تھے؟ اس پر کیا ہے وہ جو نوف بقالی والا واقعہ تمہارے سامنے گزرا تھا۔ قلت لابن عباس ان نوفل البقالی، گمان کرتے ہیں وہ کہ موسیٰ لیس موسیٰ بنو اسرائیل، وہ موسیٰ دوسرے ہیں۔ فقال کذب عدو اللہ، انہوں نے جھوٹ کہا۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدو اللہ، خدا کا دشمن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو اس قسم کا الفاظ جو ہے
وہ غصے کے طور پر، ناراضگی کے طور پر شریعت غلط بتایا، اس کے وقت اس کے جذب و توبیخ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسی النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، اس سے معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ فسئل، ان سے سوال کیا گیا، ای الناس عالم، اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال انا، حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرماتے تھے کہ دیکھو انا جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ انا کبر کی علامت ہے، کبر کی پرچھائی ہے، اور تکبر کی چیزوں میں سے یہ ہے، اور جہاں جہاں انا آتا ہے وہ نقصان کرتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی اپنے آپ کو انا میں شامل مت کرنا۔ سب سے بڑا عالم کون؟ میں۔ سب سے بڑا مقرر کون؟ میں۔ سب سے بڑا کون؟ میں۔ تو یہ میں جو ہے بہت بری چیز ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور آدمی ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اونچا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ بہت ہی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خط لکھا حضرت شیخ کو، اور اس میں لکھ دا احقر۔ حضرت شیخ نے اس احقر کو پکڑ لیا کہ اپنے آپ کو حقر سمجھنا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اپنے سے نیچے درجے کا آدمی تم کو کہے کہ تم سب سے زیادہ ذلیل ہو، تم سب سے زیادہ حقیر ہو۔ اس وقت ہمارے دل میں کوئی اثر نہ ہو، اور اس وقت ہمارا دل کہے کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں تو اس سے بھی زیادہ حقیر ہوں، تب یہ کام نہ ہے۔ باقی ہم لکھتے تو ہیں حقر، لیکن دوسرا آدمی اگر کوئی کہے وہ ذلیل، تو ہم آستینے چڑھا لیتے ہیں، تیرا باپ ذلیل، تیرا دادا ذلیل۔ ہم ذلیل، کس کو ذلیل کہتا ہے وہ؟ سمجھ میں نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ انا جو ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو آرام کرنا تھا کہ بھائی صبح کو کیسے اٹھیں گے، کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے کہہ دیا انا۔ بس یہ انا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آ گیا، اور حضرت بلال بھی سو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز قضا ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بکری بھی کہتی ہے میں، اور جب میں کہتی ہے تو اس کے اوپر پھر کیا ہے، چھری چلتی ہے۔ اس وجہ سے یہ میں کو اپنے دل سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا انا، تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ طالب علمی کرو، اور کیا ہے گھومو، اور پیدل سفر کرو، اور خضر علیہ السلام کے پاس رہو، اور خضر علیہ السلام کے پاس رہ کر حاصل دیکھو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے۔ ارے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس وجہ سے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم عطا کرے، دعا کرتا ہوں۔ لیکن اس علم کے بعد کبھی اپنے دل میں یہ نہیں خیال آنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، یا میں بڑا عالم ہوں اور اس کو تو کچھ بھی آتا نہیں۔ اس قسم کا جذبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس عالم فقال انا عالم۔ بس تم نے ایک مقولہ سنا ہوگا، حسنات الابرار، ابرار لوگوں کی، نیک لوگوں کی اچھائی بھی، سیئات المقربین، مقربین بارگاہ جو ہوتے ہیں، خص الخواص ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ گناہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انا کہنا غلط نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی زبان سے واللہ عالم کی جگہ پر انا کیسے نکل آیا؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، اللہ جل جلالہ نے عتاب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، کہ علم کو میری طرف کیوں محول نہیں کیا، واللہ عالم کیوں نہیں کہا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے،
جو مجمع بحرین، جو دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر ایک جگہ پر ہے. تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک تو سمندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہند عربستان والا یا ہندوستان والا سمندر ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ہند مہاساگر ہے، پھر ایک پیسیفک ہے، پھر ایک اٹلانٹک ہے. اس طریقے سے کیا ہے جو سمندر ہیں ان میں دو سمندر جو کیا ہے مجموع البحرین ہے، جہاں پر دو سمندر جمع ہوتے ہیں، ایک تو فارس کا سمندر اور ایک روم کا سمندر. وہ عالم من کا وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیرا وہ بندہ بہت بڑا عالم ہے، تو میں اس عالم کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس عالم کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اس عالم کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن کہ اس کا راستہ، اس کی کیا ہے جگہ کس طریقے سے معلوم ہوگی. وہ عالم قال یا رب وکیف بہ، میں کس طریقے سے، کس کیفیت سے، کس حالت میں اس سے مل سکتا ہوں، کیسے مل سکتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک مچھلی کو تیار کر لو، کھانے کے لیے لے لو، مچھلی تلی ہوئی ہو، اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لو. جس جگہ پر وہ مردہ مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، وہاں پر وہ آدمی تمہیں ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت ان کے خادم حضرت یوشع تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے. تو حضرت یوشع سے کہا کہ ایک موسیٰ مچھلی لاؤ، مچھلی تلو اور تل کر لے لو ان کو. چنانچہ مچھلی تلی گئی اور مکتل میں ایک تھیلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع نے اس تھیلی کو لی اور چلتے رہے، چلتے 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 دن پر چلتے گئے. شام ہو گئی، رات قریب آئی، ذرا سستا رہے، بیٹھے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت پتھر کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے کہ نیند آ گئی. وہاں پر آب حیات کا چشمہ تھا، اس چشمے کا کوئی چھینٹا تھیلی پر پڑا، مچھلی کو لگا، مچھلی میں حیات آ گئی، جان آ گئی، اور مچھلی کود کے دریا میں گر گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے، ان کو تو پتا نہیں، لیکن حضرت یوشع ابن نون بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے پکائی ہوئی مچھلی اور ایک دم زندہ ہو کر گر گئی. اور جب گری تو وہ پانی میں جو سرنگ بنتا ہے، پانی میں جو دائرہ بنتا ہے، وہ پانی کا دائرہ بھی بن گیا اور دائرہ باقی رہا. ان کو بڑا تعجب ہوا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ عامتاً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی رہنے دو، حضرت اٹھ جائیں گے تب بتا دیں گے. تو اس طریقے سے حضرت یوشع نے اپنے دل میں سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ جائیں گے تو میں بتا دوں گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بہت لمبا سفر ہے، کب پورا ہوگا، جلدی جلدی چلنا ہے. اور اس طریقے سے وہ چلنے لگے. حضرت یوشع کہنا ہی بھول گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رات بھر چلتے رہے. صبح ہوئی، ناشتے کا وقت ہوا. ناشتے کے وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی، تو انہوں نے کہا کہ آتے بنا بھائی کچھ ناشتہ واشتہ لائے ہو کہ نہیں؟ لائے ہو تو نکالو. تو اس وقت حضرت یوشع کو یاد آیا تو ہم وہاں تک بیٹھے ہوئے تھے، آپ آرام کر رہے تھے، اس وقت مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود چلی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پکڑ لیا، ارے اللہ کے بندے، جس جگہ مچھلی سمندر میں چلی جائے وہیں تک تو ہمیں چلنا تھا، اس کو وہیں بتا دیتے تو اچھا ہوتا. اب چلو پھر واپس لوٹتے ہیں. رات بھر چلے تھے، صبح کو 10-11 بجے تک بھوک لگی ہوگی، اب پھر 10 بجے کے بعد سے پھر چلنے لگے. اور وہ راستہ کہتے ہیں ہمارا موٹر وے یا ایسا چھوٹا راستہ پگڈنڈیوں والا راستہ تو تھا نہیں. اس وجہ سے کون کون سی جگہ سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، کس راستے سے آئے تھے، اپنے جو پاؤں کے نشانات تھے
اس نشانات کو دیکھتے 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 اس جگہ پر آ گئے جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا آگے دیکھو، فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يُرَدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ أَحْمَلْ حُوتًا فِي مِقْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ سَمْ، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس سمجھ لینا کہ وہی جگہ تک تمہیں جانا ہے۔ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ یوشع ابن نون، حضرت موسیٰ بھی چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع ابن نون وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ یہ ابھی خادم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنائے گا۔ بہرحال وہ نبی تھے یوشع ابن نون۔ وَحَمَلَ حُوتًا فِي مِقْتَلٍ، اور ایک مچھلی کو ایک مقتل میں، ایک تھیلے میں انہوں نے توشادان میں لے لی۔ حتیٰ کانا عند صخرہ، یہاں تک ایک صخرہ کے پاس، ایک ٹیلے کے پاس، ایک پتھر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ وَضَعَ رُؤُوسَهُمَا، تو دونوں نے ذرا سستانے کے لیے اپنا سر رکھا، اور سر رکھنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نیند آ گئی۔ وَرُؤُوسَهُمَا فَنَامَ فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنْ مِقْتَلٍ، مقتل میں جو مچھلی تھی پکی ہوئی تلی ہوئی وہ کھانے کے قابل، وہ مچھلی میں ایک دم جان آ گئی اور وہ تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور جب وہ سمندر میں گری ہیں تو وہ پورا کیا ہے سوراخ، جیسے ایک چیز جاتی ہے اور سوراخ بن جاتا ہے، اس طریقے سے پانی میں سوراخ بن گیا۔ وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، حضرت موسیٰ کے لیے بھی اور یوشع ابن نون کے لیے بھی بڑے تعجب کی بات تھی کہ دیکھو ایک مچھلی تلی ہوئی اور وہ بھی کیا ہے ان تھیلے میں سے نکل جائے، نکل کر سمندر میں گر جائے، اور سمندر میں گرنے کے بعد بھی پانی کا کیا ہے سوراخ سا بن جائے اور اب پانی جم جائے، بڑی تعجب کی بات تھی۔ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ اللَّيْلَتِهُمَا وَيَوْمَهُمَا، دوسری رات بھر بھی چلتے رہے، اور پھر دن آ گیا تو دن میں بھی چلتے رہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، اور جب صبح ہو گئی، قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نوجوان سے، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ارے بھائی کچھ ناشتہ واسطہ نکالو، چائے وائی بناؤ، سمجھ میں آیا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ فلم یجد موسیٰ مسا من النصب، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا، کیا کہا؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے تو ہم کو تھکان محسوس ہونے لگی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تک جانا تھا وہاں تک جانے میں تو کوئی تھکان نہیں لگی، لیکن وہاں سے جب غلط راستے پر چل نکلے، زائد راستے پر چل نکلے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی، اسی لیے انہوں نے کہا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اور نہیں پایا موسیٰ علیہ السلام نے مسم من النصب کوئی تکلیف، یہاں تک کہ جاوز المکان الذی امر بھی، کہ جتنا جہاں جانے کا حکم دیا گیا تھا وہاں تک جانے میں تو تھکان نہیں لگے، لیکن پھر اس سے آگے نکل گئے تو تھکان لگی۔ فقال له فتاه، اس وقت ان کے خادم نے فتح نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا ذالک کنہ نبغی، ارے رے اسی جگہ تو جانا تھا جہاں مچھی پانی میں گر گئی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، بس اپنے نقش قدم پر پاؤں کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کر وہ واپس ہوئے۔ فلما انتہیا الی الصخرہ، واپسی میں اب پھر اس جگہ پر اس ٹیلے کے پاس اس پتھر کے پاس آ گئے تھا کہ ہاں یہاں ٹکے ہوئے تھے، جب یہ معلوم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے چادر اوڑے ہوئے سویا ہے، اور وہ چادر بھی گرین ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد بھی آ گیا، سمجھ میں بھی آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ جس آدمی کے پاس شاگرد بن کر جانا تھا، یہ استاد یہ حضرت یہاں آرام فرما رہے ہیں، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر وہ آدمی جو سویا ہوا تھا، چادر اوڑے ہوئے تھا، منہ چھپائے ہوئے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ آدمی ہے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سلام کرنے کا دستور یہ طبعی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی، پھر اس کے بعد کہا کہ جاؤ ان فرشتوں کی جماعت کے پاس اور ان کو کہو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو کہا السلام علیکم، فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یہ آدم یہ سلام تیرے لیے اور تیری امت کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں افشوا السلام کا حکم فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں بھی سلام فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ آج اس سلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن السلام علیکم یہ یاد نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنے سے گھر میں شیطان جو ہوتا ہے وہ شیطان ٹھہر نہیں سکتا، اور کہتا ہے کہ اب اس رات کو اس گھر میں ہم نہیں ٹھہر سکیں گے، اس نے سلام کیا ہے اور بسم اللہ پڑھا ہے۔ بہرحال سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوچا کہ جس جزیرے پر جس جگہ پر میں ہوں وہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی ہے، اور وہاں کوئی سلام کرنے والا تو ہے نہیں، یہ کون آ گیا یہاں سلام کرنے والا؟ اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایسی زمین پر ہوں کہ جہاں کوئی سلام کرنے والا ہے نہیں، یہ سلام کرنے والا کون آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ؟ کون موسیٰ؟ بچپن میں ایک مقولہ سنا کرتے تھے، وہ یاد آ گیا، ایک دم غیر متعلق ہے لیکن یاد آ گیا کہ علی پور میں 100 موسیٰ کون گئے نے پوچھا، علی پور میں 100 موسیٰ کس کو جا کر پوچھا، کس کو پوچھوں گا؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ کہا کہ کون سے موسیٰ ہو تم؟ تو کہا موسیٰ بنو اسرائیل، یعنی میں وہ ہوں جو بنو اسرائیل کی طرف مجھ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ ہوں۔ قال هل يتبعك على ان تعلمني، اس سے بھی آگے اذا اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهيا الى الصخرة اذا رجل، ایک آدمی ہے جو مسجع بے ثوبن کپڑے سے منہ چھپا کر لیٹا ہوا ہے، بے ثوبن او قال تسجع بثوبه، یا یہ الفاظ کہے کہ وہ کپڑے سے اپنے آپ کو اوڑھ رکھا تھا۔ فسلم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ تو سلام یہ مسنون ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، ہمارے شریعت میں بھی اس کا اہتمام ہے، جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو ذرا اہتمام کرو۔ افسو السلام جی۔ فقال الخضر، حضرت خضر نے جب سلام سنا تو کہا وانا ما وانا وَأَنَّ أَرْضِكَ السَّلَامُ وَأَنَّ
عرضی کا سلام، ارے میں تو ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کوئی سلام کرنے والا ہے نہیں، یہاں پر یہ سلام کی آواز کہاں سے آ گئی؟ فقال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ قال موسیٰ بنی اسرائیل، کہا کہ بنو اسرائیل کے جو رسول بنا کر بھیجے گئے وہ موسیٰ ہو آپ؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمائیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ قال حالت طبیعوں کا لام تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آپ کو جو علم کے دو قسم میں نے پہلے بتائی تھی، یاد ہو تو، علم کسبی اور علم لدنی۔ علم کسبی اس علم کو کہتے ہیں جو آدمی محنت کر کے حاصل کرے، کسب سے، محنت سے حاصل کرے، وہ علم کسبی ہے جیسا یہ۔ اور دوسرا علم لدنی، یعنی وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے عطا کیا جائے، اس کو علم لدنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، علم الاسرار جسے کہا جاتا ہے، سمجھ میں ہے نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعو کا الان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم اور ہے، میرے پاس علم ہے وہ علم اور ہے، آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم شریعت ہے، شریعت کا علم ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ علم الاسرار ہے، علم لدنی ہے، اور علم لدنی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں، شریعت کے احکامات اور شریعت کا علم الگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اس وجہ سے آپ فوراً سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، اور استاد پر اعتراض کیا جائے تو ذرا معاملہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے فلن تستطیع معی صبرا یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ ایک اور علم دیا ہے لا تعلمہ، جس کو تم نہیں جانتے، علم الاسرار اور علم لدنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا ہے، اس لیے آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کو جو علم دیا ہے علم شرائع وہ مجھے نہیں دیا ہے، اس وجہ سے شریعت کا علم اور اس کی کیفیت مجھے نہیں معلوم۔ وَأَنْتَ عِلْمٍ علمکم اللہ لا عالمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، ستجدنی انشاء اللہ، کہاں گیا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، طالب علم میں جو خاص وصف ہونا چاہیے وہ وصف کیا ہے؟ صابرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے اندر یہ صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے، اعتراض کر لو گے اور اعتراض کر کے پھر استاد پر اعتراض کرو گے تو علم حاصل نہیں ہوگا، اس لیے صبر چاہیے۔ تو طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ اپنے کو جو چیزیں پسند نہ ہو، صبر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس علی ما یکرہ، جو چیز تمہیں پسند نہ ہو اس کے اوپر اپنے آپ کو روک لینا، ترکاری اچھی نہیں ہے، روٹی اچھی نہیں ہے، بلڈنگ اچھی نہیں ہے، درسگاہ اچھی نہیں ہے، ہر جگہ پر اشکالات اعتراض، طالب علموں کی یہ شان نہیں ہے، طالب علموں کی شان تو انک لن تستطیع معی صبرا، ولا اعصی لک امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، میں بالکل صبر کروں گا۔ فانطلقا یمشیان، اب یہاں سے دونوں چلے اور پیدل چلے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، پھر ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں ندی آ گئی، اب اس ندی کو عبور کرنا تھا، لیکن دونوں اللہ والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جیب میں پیسے تھوڑے رکھتے تھے تمہاری طرح، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی
اللہ والے وہ بھی پیسے نہیں رکھتے تھے، اور کشتی والا بغیر پیسے کے بٹھائے گا نہیں۔ جب وہاں گئے تو ایک کشتی ملی، وہ کشتی والوں نے پہچان لیا، ارے یہ تو خضر ہے۔ خضر علیہ السلام کو وہ لوگ جانتے ہوں گے، ملتے رہتے ہوں گے، اس لیے وہ سمجھ ہو رہا تھا حضرت جی آ گئے، ارے حضرت آئے، حضرت آیا، تب فری بٹھا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچاننے کی وجہ سے کشتی والے نے فری بٹھا دیا۔ وہ دونوں کے دونوں چلنے لگے ساحل البحر، سمندر کے کنارے پر، ندی کے کنارے 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 پیدل چلنے لگے۔ لیس لہما سفینۃ، وہاں کشتی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ندی ہے، پانی ہے، اور اس کو عبور کرنا ہے، یہاں کشتی ہے نہیں، کیا ہوگا؟ فمرت بہما سفینۃ، اچانک ایک کشتی والا کشتی لے کر آ گیا۔ وَكَلَّمُوهُمْ أَمْ يَحْمِلُوهُمْ، انہوں نے ان کشتی والوں سے انہوں نے بات کی کہ بھائی ہم لوگوں کو ندی کے اس پار جانا ہے، آپ اپنی کشتی میں ہم کو بٹھا لیجئے، پیسے ویسے تو ہے نہیں، یعنی پیسے کی ابھی بات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا فَقَلَّمُوهُمْ أَن يَحْمِلُوهُمَا، ابھی بات چیت چل رہی تھی، اسی بات چیت میں وہ تو سمجھ گیا کہ یہ تو حضرت خضر ہے، ارے ان کے پاس پیسے کہاں سے لیے جائیں گے، ان کو تو فری میں بٹھانا چاہیے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ آئیے فری میں بیٹھ جائیے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا تمہارے تفریح طبع کے لیے سنا دوں۔ ایک زمانے میں اور 2-3 مولانا صاحبان یہاں سے 30-40 میل دور ایک بلیک بن کر کے شہر ہے، بلیک بن گئے کسی مسئلے کے لیے۔ دوپہر کو گئے تھے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، پھر عصر کے بعد وہاں سے واپس ہوئے، گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ میں اور دوسرے مول صاحب تھے، واپس میں بات کرنے لگے کہ گھر پہنچتے ہوئے تو 12 بج جائیں گے، پھر 12 بج کر جب گھر پہنچیں گے تو محترمہ کو کیسے کہا جائے گا کہ کھانا کھلاؤ، وہ سو رہی ہوگی، تو چلو ہوٹل میں کھا لیں۔ ان دونوں نے اصرار کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، مجھے تو یہ اشکال تھا نہیں، لیکن انہوں نے کہا چلو ہوٹل میں کھا لیتے ہیں۔ اب رات کو 12 بجے کہاں ہوٹل بھی ملے گی، کہاں نہیں، سب کھلی ہوگی۔ راستے میں آتے ہی ایک ہوٹل ملے، اسی ہوٹل میں ہم داخل ہو گئے، اور جا کر وہاں بیٹھے، اتنے میں وہ ہوٹل کا مالک جو تھا وہی آ گیا، اور آ کر اس نے جب ہمیں دیکھا کہ ارے ارے یہ تو مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، بھائی کیا کھاؤ گے؟ اور خود ہی اپنے آپ وہ اعلان کرنے لگا یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ۔ کھانا بھی کھلایا، اچھا بھی کھلایا، اور مفت بھی کھلایا، ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ مفتی صاحب جو آئے ہوئے، تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، ارے باپ باپ باپ، حضرت خضر ہماری کشتی میں انہوں نے مفت میں بٹھا لیا۔ اب جب مٹھ میں ملایا تھا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، تو اس کی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام نے ہتھوڑا لیا، اور ہتھوڑا لے کر ایک تختے کے بل مارا، اس کی کیل کو نکالی اور تختے کو کھول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، وہ جو ان کے علم میں تھا، اور کہا یہ کیا کر دیا آپ نے، انہوں نے مفت میں بٹھایا تھا، ان کا شکریہ ادا کرنے چاہیے تھا، اس کی جگہ پر آپ نے تختہ ہی توڑ دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کی کشتی خراب کر دی، بیچارے کی کشتی ڈوب جائے گی تو کل کیا ہوگا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہم نے شرط کی تھی صبر کرنا، اعتراض مت کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سوری، بھول ہو گئی. اور واقعی میں یہ پہلی مرتبہ جو اعتراض کیا وہ بھول سے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ ہوا. اللہ تبیو کا لان تو علمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطيع معي صبرا یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ اعلم منه لا تعلمه انت وانت علی علم علمکم اللہ لا اعلمه. تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، اور میں کسی تمہارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو طالب علم میں دو صفت ہونی چاہیے، ایک تو صبر کا مادہ ہونا چاہیے، اور دوسرا ولا عاصی لک امرا، محتمم جو حکم نافذ کرے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. ولا عاصی لک امرا. فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر لیس لہما سفینۃ فمرت بہما سفینۃ. ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، ارے ترجمہ چاہیے کیا؟ نہیں. بہما سفینۃ فکلموہم، انہوں نے بات کی. فیحملوہما، انہوں نے فری میں بٹھا دیا. فعرف الخضر، وہ پہچان گئے حضرت خضر کو. فحملوہما بغیر نول، بغیر کسی پیسے دیے ہوئے، بغیر کسی چیز کے ان کو فری میں بٹھا دیا. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر چل رہے ہیں، کشتی چل رہی پانی میں. اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہو رہا ہے کہ اتنے میں اچانک ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور کشتی پر بیٹھ گئی، اور کشتی پر بیٹھ کر اس نے سمندر کے پانی میں ٹھونگ لگایا، منہ لگایا، اور اس میں سے پانی پی لیا. پھر بیٹھی، پھر پانی پی لیا، پھر بیٹھی. حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت 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 علم دیا ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم، جیسے نبی کو تو علم ہوتا ہی ہے، اور نبی کے مقابلے میں ہمیں جو علم ملا ہے وہ کتنا ہوگا. لیکن اس کے باوجود اس علم کو ہم بہت سمجھ کر اپنے آپ کو علامہ، اپنے آپ کو بڑا عالم، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ کیسی غلطی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے، بے پایا ہے. اور یہ چڑیا آئی، اس چڑیا نے اس میں تھونگ لگایا، اس کے کیا ہے منہ پر، اس کے چونچ کے اوپر یہ پانی لگا ہے. اس نے پیا ہوگا، ذرا سا پیا، یا پانی جو چونچ پر لگا ہے. اس پانی کی نسبت سمندر سے کیا ہے؟ سمندر تو سمندر ہے، اور یہ تو ذرا سا پانی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ سمندر کی طرح نا پیدا کنار ہے، اور اس میں سے جو مجھے علم دیا گیا ہے، جو تمہیں علم دیا گیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے پانی میں چونچ پر لگا ہوا پانی. سمندر کے پانی میں چونچ پر لگا ہوا پانی کتنا کم ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت علم ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا اتنا بڑا علم بھی لاشے ہے، کوئی ہے نہیں. اور میں اس پر آگے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے علم میں سے اب ہم کو جو علم ملا ہے وہ تو ذرا سا ہے. اس وجہ سے کبھی اپنے آپ کو تکبر میں مت لے جاؤ، میں ہی سب سے بڑا ہوں، انا خیر منہ، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام فجا عصفور ایک چڑیا آئی وفوقع علی حرف السفینہ سفینہ کے کنارے پر وہ بیٹھ گئی فنقر نقرتن و نقرتین فی البحر اور اس نے ایک چونچ یا 2 مرتبہ چونچ سمندر میں ڈالی قال الخضر حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ دیکھو اس چڑیا نے پانی پیا ایک مرتبہ منہ ڈال کر پیا دوسری مرتبہ منہ ڈال کر پیا سمندر کے پانی میں سے اس نے پیا سمندر کے پانی میں کیا کمی ہوئی کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو بے پناہ علم ہے ساحل بے کنار بغیر کنارے کے بڑا علم ہے اور اس میں سے مجھے یا تجھے علم ملا ہے بہت علم ملا ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بہت ہی معمولی ہے وَهَذَا الْأُصُولُ فِي الْبَرِّ فَعَمَدَ الْخِضْرُ إِلَىٰ بس یہ بات کی کہ دیکھو اپنے علم کو میں سب سے بڑا عالم ہوں میں سب سے بڑا جاننے والا ہوں یہ مت کہو یہ مطلب تھا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ لیا ایک کیا کلاڑا لیا ایک ہتھوڑا لیا اور ہتھوڑا لے کر اسی کشتی کے ایک پتھر تختے کو انہوں نے اکھاڑ دیا فَعَمَدَ الْخِضْرُ إِلَىٰ لَوْحٍ مِّنْ أَلْوَاحِ السَّفِینَةِ فَنَزَعَهُ اس کو اکھاڑ دیا قال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسول تھے جو احسان کا بدلہ شکریہ تھینک یو میرے مچ کہنا چاہنے والے لوگوں میں تھے تو انہوں نے کہا کہ خضر ان بیچاروں نے مفت میں ہم کو بٹھایا ان کی دعا دینی چاہیے تھی مدد کرنا چاہیے تھا اس کی جگہ پر تم نے کشتی کو توڑ دیا اور ان کو تو کھانے پینے کی محتاجگی ہو جائے گی کشتی ڈوب جائے گی قوم حملون بغیر نول امت الى سفینتہم فخرقها لتغرق اہلها قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی میری بھول ہو گئی لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا اور یہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول میں کہہ دیا تھا فکانت اللہ من موسیٰ نسیانا بھول سے ہو گئی تھی بات اعتراض ہو گیا تھا فانطلقا فاذا غلام یلم اب یہاں سے پھر آگے چلے کسی دوسری بستی میں پہنچے اور بستی میں دیکھا کہ سارے لڑکے کھیل رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اس لڑکے کے پاس گئے ایک روایت کے اعتبار سے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا نکل گئے اور دوسری روایت میں تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا سر پکڑ کر کھینچا وہ بچہ مر گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ بیٹھ سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخِضْرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَهُ اکھڑ دیا رَأْسَهُ بِيَدِهِ اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے فَقَالَ مُوسَىٰ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ایک مزکہ مصفى نابالغ بچے کو آپ نے قتل کر دیا بہت برا کام کیا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوقد یعنی پہلی مرتبہ جو کہا تھا اس میں یہ تھا کہ فَسَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا اور اس وقت حضرت علیہ السلام نے سجدہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سے صبر نہیں کر سکیں گے پھر اعتراض کر لیا هَكَذَا أَوْقَدَ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ پھر یہاں سے چلے چلتے 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 کسی گاؤں میں پہنچے وہاں ہوٹل تو تھی نہیں اور اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی آتا تھا تو اس کو پورے گاؤں والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کو دعوت کرے اس کو کھلائے کھانے پینے کا انتظام کرے حضرت موسیٰ حضرت خضر نے کہا بھائی بھوک لگی ہے کھانا وانا کا ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھایا ہوگا اور پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چلے چلتے چلتے شام ہو گئی بیٹھ کر تھوڑی دیر ٹیک لگایا سو گئے پھر اٹھ کر چلے رات بھر چلتے رہے پھر دن ہو گیا پھر آتے غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر وہاں سے وہ کھانا تو ملا نہیں مچھلی چلی گئی تھی پھر وہ وہاں سے چلے مچھلی تک واپس آئے تو جس طریقے سے رات بھر چلے تھے اور آئے اسی دن بھر چل کر پھر صبح کے وقت آئے ہوں گے تو 2-3 دن کی تو بھوک لگی ہی ہوگی کھانے کو تو ملا ہی نہیں اس وجہ سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، حضرت قوم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، ابھی گری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا دیا، حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ کی وجہ سے وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ سیدھی اور مضبوط ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ خضر، آپ نے دیوار کو درست کر دیا، اس پر مجھے کوئی اشکال نہیں، لیکن کم سے کم ان سے کچھ پیسے تو لینے چاہیے تھے، انہوں نے کو فری میں کھلایا نہیں، تو پھر میں فری میں کام کیوں کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا کہ موسیٰ، میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، ایک مرتبہ چھوڑا، دو مرتبہ چھوڑا، تین مرتبہ میں نے چھوڑا، اب میں نہیں چھوڑ سکتا آپ کو، اس لیے اب تمہارا سفر ختم ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ابھی انتظار کرتے تو بہت اچھا ہوتا، کہ ہمیں بہت سی عجائبات دیکھنے کو ملتی، عجائبات جاننے کو ملتی۔ ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقال الخضر بيده، فقام وقال له موسى هل لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك۔ درمیان میں ایک بات بتا دوں کہ وہاں پر جو دیوار جو درست کر دی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا تھا، اور یتیم بچانے کا خرچہ اگر ابھی وہ گر جاتا تو لوگ لے جاتے، یتیم کے پاس کچھ نہیں ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے لیے حفاظت کرنے کے لیے خضر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں درست کر دو۔ اس کے آگے قرآن پاک کی آیت ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہے کہ نہیں؟ جی تو معلوم ہوا کہ ابا اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر آخرت میں تو ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نیک باپ کی بیٹوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتے ہیں، کرم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امر ما قال محمد بن یوسف حدثنا بی ابن قشن قال حدثنا سفیان بن عیینہ بطولہ۔ چلو بھائی، بات میں آج سمجھ رہا تھا کہ آج کتاب العلم تک پہنچ ہی جاؤ گے، لیکن وقت تو نہیں ہے، کل سے ہی۔ آپ لوگوں نے بتایا نہیں امتحان کی تاریخ؟ ابھی پوچھا نہیں۔